السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، اور اس مہینے کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس قرآن کا اور اس مہینے کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب تک مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق رہا تو مسلمانوں کے مقابلے کا کوئی بھی نہ رہا۔ اس طرح اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس حوالے سے رمضان کی ان ساعتوں میں اس کو بہتر بنانے کے لیے، قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، مفتی طارق مسعود صاحب ایک بہت بڑے جو ہے وہ اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کورس کا آغاز کیا۔ میں نے بھی اس کورس کو جوائن کیا تاکہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بھی حاصل ہو۔ تو اس میں انہوں نے بڑی ایک زبردست قسم کی بات کی۔ وہ یہ تھی، کہا کہ آپ یہ جو کورس پڑھ رہے ہیں، آپ صرف پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں، یعنی صرف دیکھیں نا کورس کو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، مفتی صاحب کیا پڑھا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو تحریر کریں، جو بھی آپ لکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھانے کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ سے پڑھنے کے لیے پڑھیں گے تو پھر آپ فائدہ نہیں حاصل کریں گے اور آپ کی اتنی توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ اس سبق کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو مجھے آگے پڑھانا ہے، تو پھر آپ کی توجہ بڑھ جائے گی اور پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھائیں گے آگے۔ تو آپ گھر کے افراد کو اکٹھا کر لیں، 2 3 4 جتنے بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مجمع ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں۔ آغاز ابتدا اتنے سے ہی کریں آپ۔ اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا جسے آپ پڑھائیں، یا کوئی آپ کی نہیں سنتا، نہ گھر میں سنتا ہے نہ باہر سنتا ہے، تو پھر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کورس کو پڑھائیں جو آپ نے سبق پڑھا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا، دہرائی ہوگی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم شیشے کے سامنے کیوں کھڑے ہوں، موبائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی تو سامنے بیٹھے ہی ہیں، لیکن موبائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے طلبہ ہیں، جو ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر، انہیں بھی اس کورس سے جو میں نے پڑھا ہے اس کو آگے تکرار کے طور پر، آگے کے طور پر کچھ ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن کے ساتھ کچھ اس میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر کے، کچھ سبٹریکٹ کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک اور بات بڑی لازمی ضروری شروع میں کہتا چلوں، یہ کورس جس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں، بنیادی جس طریقے سے گرامر کو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں یا جہاں بھی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تو گردانیں ایک ہی گردان، پھر دوسری تیسری گردانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار مختلف کیا ہے، ہم بھی تھوڑا مختلف طریقہ کار سے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد گردانیں یاد کرنا نہیں ہے۔ گردانیں آنا اچھی بات ہے اگر کسی کو آتی ہیں، جیسے ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ اب اس طرح کی بہت ساری گردانیں یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارا اصل مسئلہ گردانیں یاد کرنا نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا طریقہ کار مختلف کریں گے۔ گردان کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جس طریقے سے جو ہے وہ ٹپیکل انداز میں پڑھا جاتا ہے، روایتی ٹریڈیشنل وے میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم ایک ہی سیغے کو پکڑیں گے، ایک ہی حصے کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی امثال کو دیکھیں گے، اس جیسی سیغوں کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ اچھا، ابتدا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، آپ ٹینسز پڑھتے ہیں مختلف زبانوں میں، ہر زبانوں میں جو ہے وہ ہر لینگویج میں ٹینسز ہوتے ہیں۔ تو ٹینسز کے 3 بنیادی چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں۔ ٹینس جو ہے وہ آپ یا تو آپ پڑھتے ہیں پاسٹ، یا پڑھیں گے آپ پریزنٹ، یا پڑھیں گے فیوچر۔ 3 طرح کے آپ کے پاس زمانے ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، یعنی آپ اس زمانے کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پریزنٹ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں،
اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو مضارع کا یعنی حال اور مستقبل کا اگلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم آغاز کرتے ہیں ماضی سے۔ ماضی کا پہلا سبق جو ہمارا ہے وہ ہے جی ضرب۔ اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو ضرب، اب یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف سے آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ بہت آسان ہے انشاءاللہ، اگر ہم اس طریقے سے پڑھتے رہیں جو طریقہ ہم اپلائی کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے آپ کو گرامر بھی سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ قرآن میں بھی آپ کو پڑھتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر پتہ لگ جایا کرے گا کہ یہ کون سا ٹینس ہے۔ ضرب، ذات کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر اور با کے اوپر زبر۔ اس کا جو معنی ہے، مصدری معنی جس سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے مارنا، اور یہ مارا اس ایک مرد نے یا مارا اس نے، ہم اسے ایک مرد کے بجائے ہم اس کو کہیں گے جی مارا اس نے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹینس ہے یہ ماضی کا ہے، یعنی بار بار جب ہم اب ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ جناب والا ماضی میں کام ہوا، مارا اس نے۔ اب اس میں یہ جو مصدری معنی، اصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر بھی ایک ورب ہوتا ہے جو کسی جگہ سے نکلا ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، اور اردو میں مصدر کی علامت جو ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہے، یعنی آخر میں لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے۔ جس طرح مارنا، سجدہ کرنا، مدد کرنا۔ پھر اسی طرح اگر اس علامت مصدر کو ہٹا دیا جائے، علامت مصدر کو ہٹا دیا جائے تو فعل امر بن جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، فعل امر اسے کہتے ہیں ایسا فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم نظر آتا ہو، یعنی کمانڈ ملتی ہو کہ یہ کام کرو۔ جس طرح مارنا، نہ ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مار، یعنی مارو۔ سجدہ کرنا، تو نہ ہٹا دیں گے تو سجدہ کر۔ اسی طرح مدد کرنا، نہ ہٹا دیں گے تو مدد کر۔ فتح کرنا، نہ ہٹا دیں گے تو فتح کر۔ اسی طرح سونا، نہ ہٹا دیں گے تو سو۔ جاگنا، نہ ہٹا دیں گے تو جاگ۔ اٹھنا، نہ ہٹا دیں گے تو اٹھ۔ بیٹھنا، نہ ہٹا دیں گے تو بیٹھ۔ کھولنا، نہ ہٹا دیں گے تو کھول۔ اس طرح کی اور مثالیں آپ خود سوچیں، اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھیں، بعض الفاظ ایسے تو ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے، اگر معنی بدل جائے لفظ کا تو پھر یہ مصدر نہیں ہوگا۔ یہ اردو کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں کہ جو معنی اگر بدل جائے تو پھر مصدر نہیں ہوگا۔ جس طرح نانا، نانا جان یا نانا، اب نانا سے اگر آپ نہ ہٹا دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں، نہ ہی رہے گا، تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، وہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر ایک تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، دوسرا یہ ہے نہ ہٹا دیں تو اس کا معنی وہی رہتا ہے اور فعل امر بنے۔ اب نانا سے جو آپ کے کیا نام ہے اس کے والدہ کے والد ہیں، اگر وہ نانا سے نون ہٹا دیں، نون الف نہ ہٹا دیں گے تو نہ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو وہ مصدر نہیں ہے۔ اچھا خیر، مصدر کی عربک میں جو جہاں پہ آئے گی اس کی امثال کس طریقے سے، خاص جو اس کی بہت ساری ہیں، لیکن یہاں ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے تاکہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کہ جہاں پر موقع آئے گا پھر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو ضربا، ضربا، مارا اس نے، مارا اس ایک مرد نے، یعنی اس ایک مرد ہے جو مارنے والا، ایک شخص ہے جو مارنے والا۔ اب یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ جو ہے وہ ذکر ہوا، بیان کرنے کے لیے بھی ذکر ہوا، مارنے کے لیے بھی ذکر ہوا، ضرب اللہ مثلا، یعنی بہت ساری جگہوں پر قرآن میں یہ لفظ کیا ہوا؟ ذکر ہوا ہے۔ اور اس سٹرکچر کے، اس شیپ کے، اس شکل کے، اس صورت کے کئی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اب جب بھی اس سٹرکچر کا، اس طرح کا، اس شیپ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ لفظ یہ نہیں، ہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارا، نہیں، معنی تو ہر ایک کا مختلف ہوگا، لیکن یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس ٹینس کا تعلق پاسٹ سے ہے، یعنی ماضی سے اس کا تعلق ہے، اور ماضی بھی میں ایک شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔
ज़ाराबा, ज़बर से चेंज करते जाएंगे, मीनिंग बदलता जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारी जो बात है, पहले के ऊपर ज़बर, दूसरे के ऊपर ज़बर, तीसरे के ऊपर ज़बर, अब इस तरह के जितने भी इस शेप पर आएंगे, इसका मतलब यही है कि कोई एक मर्द है जिसने ये काम किया है और वो पास्ट में ये काम हुआ है। अब आगे चले जाए, इस तरह सजादा, अब सजादा, अब इसका मस्तरी माना है सजदा करना, सजदा करना। तो अब यहाँ पर हम इसको टेंस के फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो ये होगा सजदा किया उसने, या उसे एक मर्द ने सजदा किया, सजदा किया उसने। तो ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं सजदा, और सजदा करना उर्दू में भी है, कुरान में भी है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस, जिक्र है जिस कुरान मजीद में तमाम मलाइका ने जो है वो सजदा कर लिया सिवाय जो है इब्लीस शैतान के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से। तो अब ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और यही लफ्ज़ अरबी में कुरान मजीद में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह की अब दूसरी बात, अगला जो लफ्ज़ है वो है नसारा। अगला लफ्ज़ जी नसारा, नसरा नुसरत से है, यानी मदद करना। अब मदद करना इसका मस्तरी माना मदद की उसने, यानी उस एक मर्द ने मदद की उससे एक शख्स ने, एक फ़र्द ने। और याद रखें ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं गायब, यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मौजूद ना हो उससे क्या कहते हैं, गायब कहते हैं। तो ये गायब है जो है वो उसकी बात हो रही है, मदद करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है। मदद करने वाले का पता तो है कि इसने मदद की, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। नसारा मदद करना। इसी तरह फिर फताहा, ये देखें ना, पहला ये वही शेप और स्ट्रक्चर चला आ रहा है। फताहा, फतह करना, फतह करना भी इसका माना होता है, खोलना भी इसका मस्तरी माना होता है। उसने फतह किया, उसने फतह किया, तो ये उस पास में रहा। फिर ये भी एक मर्द है या फर्द है, ये जनाब वाला मेल है जिसने ये एक्टिविटी की है, फतह किया। उसके बाद अगला जो है वह है वाजदा, पाना, वाजदा पाना, किसी चीज़ का मौजूद होना। उर्दू में भी हम बोलते हैं वजदा, किसी चीज़ का मौजूद होना, किसी चीज़ का पाया जाना, किसी चीज़ का वहाँ होना। तो ये वजदा, पा यानी हासिल करना, इसने पाया। फिर इसके बाद अगला है जी जाअला, जाअला बनाना, जाअला बनाना, बनाना टू मेक समथिंग, क्रिएट करना। तो इसने बनाया, जाअला उसने बनाया। इसी तरह अगला जो है कतला, कत्ल, हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब कत्ल करना, नून हटा देंगे तो कत्ल कर यानी हुक्म हो गया। कतला, कतला, अब ये क्या है, कतला उसने कत्ल किया, उस एक मर्द ने कत्ल किया, उसे जो है वो मेल ने क्या किया, कत्ल किया, उसने कत्ल किया। फिर अगला जी खलाका, खलाका, अब खलाका पैदा, इसका भी मसदरी माना क्या है, पैदा करना। और इसने पैदा किया, उसने भी खलाका सबआ समावातिन तिबाका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वो ज़ात है जिसने ज़मीन आसमान को बनाया तिबाक। ठीक है जी, वो बाकायदा तौर पर एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा तफसीर हम देखेंगे। बहरहाल इसमें जिक्र जो है वो आसमानों के पैदाइश का है, जो आयत मैंने पढ़ी। अच्छा जी, उसके बाद अगला ये देखें, ये बिल्कुल एक ही शेप और एक स्ट्रक्चर पर थे। इस पे बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा अहमियत के हामिल है, एक है ज़राबा, इसको आपने देखना है, नसरा, फतहा, ये बहुत ज़राबा, नसरा, फतहा। और उसके बाद अगला आ गया ये समिया। अब ये समिया थोड़ी सी ये भी माजी का यानी पास्ट का ही टेंस है। और इस टेंस में जो है सिर्फ इसमें क्या हुआ, पहला हरफ के ऊपर ज़बर है, दूसरे के ऊपर भी ज़बर है, बीच वाले के नीचे क्या है जी, ज़ेर है, यानी वो मकसूर है, वो उसके नीचे कसरा है, ज़ेर को कसरा भी कहा जाता है, तो कसरा है। तो समिया, समिया का जो मस्तरी माना है वो है सुनना। जिस तरह आप पढ़ते हैं नमाज, समिया अल्लाहु लिमन हमीदा, तो नमाज के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसने सुना, वो सुनने वाला
ایک ہے، اس سننے والا ایک ہے، ایک مرد نے، ایک میل نے سنا۔ پھر اسی طرح حاسیبہ، یہ بھی بالکل اسی کی ایک ہی فارم کا ہے، حاسیبہ، ہا کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر اور با کے اوپر زبر، تو یہ حاسیبہ شمار کرنا، کیلکولیٹ کرنا یا گمان کرنا۔ افحسبتم انما خلقناکم، قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح حاسبہ، اس نے شمار کیا یا اس نے گمان کیا۔ پھر آگے اسی کے وزن پر، اب یہ بنیادی طور پر یہ 5 بہت امپورٹنٹ ٹینسز ہیں، یہ اسے اوزان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمع، حاسبہ، پھر ضربہ، نصرہ، فتح، اور چھٹا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ یہ ہے، اس پر آئیں گے تو بات کریں گے۔ حمیدہ، تعریف کرنا، حمیدہ تعریف کرنا، اس نے تعریف کی، وہ کرنے والا تعریف ایک ہے۔ شریبہ، پینا، اس نے پیا، شریبہ پینا، جس طرح شرب ہم شربت آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور افطاری کا وقت جب آتا ہے تو شربت آپ کے پاس آپ خصوصی طور پر جب وہ پیتے ہوں گے، جو پیتے ہیں، خیر، شریبہ پینا۔ پھر اسی طرح حافظہ، حافظہ یہ اردو میں بھی ہے، حفاظت کرنا، اور اسی طرح اس نے حفاظت کی، یعنی حافظ قرآن حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کی۔ بہرحال قرآن کا محافظ تو اللہ تعالیٰ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ ایک جمع میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کذبہ، کذبہ کذب سے، جھوٹ سے، یعنی جھوٹ بولنا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر یہ جو کذب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کاذب ہے، یہ بندہ بہت بڑا کاذب ہے، یعنی جھوٹا آدمی ہے۔ پھر صبح صادق، صبح کاذب، یہ بھی ہوتا ہے۔ خیر، عاملہ، عمل کرنا، عمل کرنا، ایکٹ کرنا، کام کرنا، اس نے عمل کیا، عمل کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بھی اسی اس کا پارٹ ہے، وہ ہے یہ کروما، کا پہلے کے اوپر زبر ہے، آخری کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، کیا ہو گیا؟ تو یہ پہلے کے اوپر زبر ہے، دوسرے کے اوپر پیش ہے، آخری کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، یعنی مفتوح ہے، یہ مضموم ہے اور یہ مفتوح ہے۔ مضموم ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر کیا ہو، پیش ہو، اس کے اوپر کیا ہو، پیش ہو۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پیش ہی یاد رکھیں، آپ اس پھٹے میں نہ پڑھیں، اب ٹینشن میں نہ پڑھیں، آپ بس یہ یاد رکھیں کہ پہلے کے اوپر زبر ہے، آخری کے اوپر زبر ہے، اور اس زبر زیر پیش کا تو پتا ہے نا، با زبر با، تا زبر تا، پڑھا ہوگا آپ نے قاعدہ کے اندر، نورانی قاعدہ اگر آپ نے پڑھا یا یسر القرآن پڑھا ہے تو۔ اب کروما، عزت دار ہونا، عزت دار ہونا، اب اس کا جو معنی ہے، عزت دار ہوا ایک شخص، یعنی ایک فرد کیا ہوا، عزت دار ہوا۔ پھر اسی طرح قروبہ، قروبہ جو ہے اس کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس تھوڑی بہت ویریشن کے ساتھ، تھوڑی بہت سٹرکچر کی تبدیلی کے ساتھ، تھوڑا بہت سٹرکچر کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، شیپ تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ قروبہ ہے، قروبہ لفظ ہے کروما کے وزن پر، کروما کے جیسا بالکل قروب ہے، تو پھر قروبہ قریب ہونا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سٹرکچر کیا ہو گیا، چینج ہو گیا۔ قریب ہوا وہ ایک شخص کیا ہوا، قریب ہوا۔ پھر اس کے ساتھ اگلا جی باعودہ، باعود کا معنی بعید، یعنی بعید اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ جو اردو اچھے سے اردو جانتے ہیں تو وہ ان الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ باعودہ، بعید ہونا، دور ہوا وہ ایک شخص، یعنی دور ہونا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال ہم بار بار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دو باتیں اور میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، خیر پہلے اس بات کو ذکر کر لیتے ہیں، یہ جتنی باتیں ہم نے کی یہ صرف ایک ہی ٹینس کا ہم نے ماضی کا پہلا واحد مذکر غائب پڑھا ہے۔ واحد مذکر غائب، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ آپ ٹینشن میں نہ پڑ جائے۔ تو واحد مذکر غائب کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس نے ماضی زمانے میں کیا کیا، کام کیا، جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اس کا ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب یہ کرنے والا بھی ایک مذکر ہے، میل ہے،
اب یہ کام کرنے والا جناب والا موجود ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایکٹیو وائس معروف. جس طرح آپ نے پڑھا ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. ایکٹیو وائس ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں فاعل جو ہے سبجیکٹ کا پتہ ہو کہ یہ بندہ اس نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے، یہ ورک کیا ہے، یہ ٹاسک کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو ایکٹیو وائس ہے یہ جناب والا بندہ اس نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے، تو یہ ہوا ایکٹیو وائس. معروف جو ماضی میں معروف ہے، اور مجہول وہ ہے کام تو ہو گیا لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہے. اس کا فاعل معلوم، کام بھی ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، لیکن فاعل کا پتہ نہیں ہے. تو وہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو چینج کریں گے تو وہ جناب والا ضربہ ہے. تو ضربہ یہ ایکٹیو وائس ہے. اب اس کا پیسیو وائس کیا ہوگا؟ ضربہ. ضربہ. اب اسی طرح خلقہ ہے، خلقہ. تو خلقہ کا پیسیو وائس جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا جو مجہول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ خلقہ. خا کے اوپر پیش آ گیا، لام کے نیچے زیر آ گیا، خاف کے اوپر زبر آ گیا، پیدا کیا گیا. ضربہ. ضربہ اب کے بعد اگر ایکٹیو وائز ہے تو اس کا پیسیو وائز ہوگا ضربہ. وہ مارا گیا، مارا اسے ایک مرد نے تو وہ مارا گیا وہ ایک مرد. اسی طرح سجدہ، پھر سجدہ. یعنی ہم تمام وجدہ، جعلہ، جعلہ بنا اس نے، بنانا اس نے بنایا تو بنایا گیا، بنایا گیا وہ شخص یا وہ ایک چیز بنائی گئی. قتل ہے، قتل، تو قتل گیا، قتل ہوا وہ ایک شخص، یعنی قتل ہوا وہ ایک شخص، قتل کیا گیا. معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، یعنی وہ اس میں فاعل کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مجہول ہوتا ہے. اردو میں ہم اسے معروف مجہول کہتے ہیں، عربی میں اس کو مجہول کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے جو ہے وہ پیسیو وائس کہا جاتا ہے. تو اس کا پیسیو وائس تمام جتنے بھی ہم نے پڑھے ان سب کا پیسیو وائس اسی طریقے سے بننا ہے. تو یہ بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور آپ نے قرآن مجید، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، تو آپ نے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ضرور بھی ضرور کم از کم ایک پیج میں تو خاص طور پر توجہ سے دیکھا کریں کوئی اس شیپ کا جو ہے وہ لفظ تو نہیں آ رہا. کوئی اس طرح کا لفظ اگر آ رہا ہو اسے ہائی لائٹ کریں اور دیکھیں ان الفاظ میں سے کوئی جو ہے وہ لفظ تو نہیں آ رہا. اگر ان الفاظ میں سے کوئی لفظ آتا ہے تو پھر اس کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا. اچھا بعض دفعہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لگ جاتا ہے، کم کا اور کی ہو ہا ہم، تو وہ جب آئے گا اس کو اس وقت ہا ہما ہم، اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے الفاظ ان کے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے، وہ سبٹریکٹ بھی ہوتے جائیں گے، یعنی ایڈیشن سبٹریکشن ہوتی رہے گی. وہ جہاں جہاں جو پہلے اسٹیپ کو پڑھ لیں اچھے سے، پھر اگلے اسٹیپ کو چلتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی ساری بات، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بس آخری بات اس پر ختم کرنے لگا ہوں. پہلے اب یہ سارے مردوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا مردوں کی بات ہوتی ہے، جس طرح قتل کیا اس ایک مرد نے، تو اب قتل کرنے والے صرف مرد نہیں ہوتے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، فیمیل بھی ہوتی ہیں جو قتل کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جناب والا اب ہم اس کے لیے جو مونس بنائیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، بہت ایزی ہے. کہ آپ نے ضربہ ہے تو ضربہ، عورت، لفظ عورت جو ہے اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ لفظ عورت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ بول بھائی. عورت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے، تے آتا ہے. عورت کے آخر میں، لفظ عورت کے آخر میں تے آتا ہے. تو اب جب اس میں سے جناب والا یہ ضربہ ہے تو ضربہ کو اگر ہم کریں گے جناب والا ایڈ کر دیں گے، خدا کے بندہ کہتا ہے عورت کے آخر میں نہ آتا ہے، زا ارا. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ عورت کے آخر میں تے آتا ہے یعنی تا آتا ہے. اب یہاں پر عربی میں بھی جب ہم اس کو مذکر سے مونس میں شفٹ ہوں گے تو سمپل سی بات ہے، ضربہ ہے تو ضربت، تو مارا اس ایک جو یہاں پر اویلیبل نہیں ہے عورت نے. پھر فتحت، فتح کیا اسے، قتلت، قتل کیا اس ایک عورت نے. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو، یہ آپ پریکٹس کریں، ٹرائی کریں، کوشش کریں
اور اس کو دیکھیں. اگر کوئی پرابلم آتی ہے اس حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہماری جو ہے نا میں پرابلم آ رہی ہے، ہم اس کو کریں گے. اس کی آپ نے کیا کرنی ہے، یہ سارا بالکل سیم ہے. تیز ہاتھ لگا دینا ہے، باقی ساکن ہے یہ سب کچھ ساتھ ایسے ہی کر دیں. آپ نے تیز لگا دینا ہے، کچھ کوشش آپ نے کرنی ہے، نوٹ کرنا ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر آپ اس کو ڈے فرسٹ سے لے کر چلیں گے اور آگے لے کر چلتے رہیں گے، اگر آپ بیچ میں کبھی آئے کبھی گئے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا اور آپ نے اس پر جو ہے نا اپنی نوٹس وغیرہ نہیں بناتے رہے اور اس کو یاد نہ کرتے رہے، پریکٹس نہ کرتے رہے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں فائدہ ہونے والا، ویسے ٹائم ہی اپنا ضائع کریں گے. لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، کوشش کریں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، خاص طور پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب اس پر توجہ کریں گے کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ کس شیپ کا ہے، کس اسٹرکچر کا ہے، تو اس میں آپ کو بڑا ہی فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، سلامت رہیں. جزاکم اللہ. السلام.